اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما وحفظا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈی اسکول اینڈ کالج جہانگیرہ نے آپ لوگوں کے لیے آن لائن کلاسز سٹارٹ کیے ہیں۔ آپ سب کو اپیل کی جاتی ہے کہ اس میں دلچسپی لے لیں اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور یوٹیلائز کریں۔ ایسا کرو کہ اپنے کتابیں کھولو، لیکن کتابیں کھولنے سے پہلے اپنے اسٹڈی روم پر جانے سے پہلے آپ لوگ اپنے گھر میں امی ابو سب لوگوں کو سلام کر کے اپنے اسٹڈی روم پہ داخل ہو جائیں اور بسم اللہ پڑھیں اور اپنے سامنے کتاب رکھیں۔ جہاں جہاں پر میں کہوں گا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، تو آپ کے پاس ریڈ پین ہونا چاہیے یا کوئی بھی کلر کا پین ہو آپ کے ہاتھ میں، کہ جہاں پر میں کہوں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہاں پر آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور وہ پوائنٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز کے ہوں گے، وہ ایم سی کیوز میں آ سکیں گے۔ فیئرویل سرمن یاد رکھنا چاہیے، انگلش میں دو قسم کی میننگز آتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کنوٹیٹیو میننگ اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈینوٹیٹیو میننگ۔ ہم خیال رکھیں گے کہ اس ورڈ کا کنوٹیٹیو میننگ کیا ہے اور ڈینوٹیٹیو میننگ کیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے پوائنٹس کے ساتھ، مین پوائنٹس کے ساتھ، کہ اس میں مین پوائنٹس کے علاوہ گرامر کی کون سی پورشن اس میں شامل کی گئی ہیں، اور گرامر کا تھوڑا بہت ٹچ کریں گے کیونکہ گرامر از دا بیس آف انگلش۔ سو دس سرمن، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کاما آیا ہے، اور کاما کی مختلف شکلیں ہوتی ہے۔ یہ کاما ہے، اس کو ہم لوگ کاما کہتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ کاما جو ہے یہ کسی بھی چیز کی علیحدہ علیحدہ وضاحت کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یا اس کی ایک اور شکل اپوسٹرافی کی شکل میں ہوتی ہے، وہاں پر اس کا نام اپوسٹرافی بن جاتی ہے۔ یہاں پر اس کا جو چیز ہے یہ وقفہ ظاہر کرتا ہے، وقفہ ظاہر کرتا ہے نمبر ایک، اور ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ وضاحت کرتا ہے۔ تو لہذا جب کاما آتا ہے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں کیپٹلائزیشن پنکچویشن۔ مطلب یہ ہے کہ کہاں پر ہم نے پنکچویشن کو لگانا ہوگا، اٹ از فرام دا پنکچویشن، کہاں پر پنکچویشن لگانی ہوگی اور کہاں پر ہمیں کیپٹلائزیشن، یہ اسمال لیٹر اور وہ لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے کیپٹل لیٹر۔ تو دس سرمن دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ، محمد علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا on the 9th day of ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو 10 AH 632 CE نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ذی الحجہ 10 ہجری 632 عیسوی کو ارشاد فرمایا ان دا اورینا ویلی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ کون سی ویلی میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی اورینا ویلی کے، یہ اس وادی کا نام ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو انڈر لائن کریں۔ ماؤنٹ عرفات، پہاڑ کون سا تھا؟ پہاڑ کا نام ماؤنٹ یعنی عرفات تھا۔ ان مکہ کہاں پر واقع ہے؟ یہاں پر نوٹ ہونا چاہیے 3 چیزیں، ایک اس کا تاریخ، ڈیٹ، دوسرا وادی کا نام، تیسرا پہاڑ کا نام، اور چوتھا جگہ کا نام، شہر کا نام مکہ۔ At the end of his first and last pilgrimage of Makkah، آپ علیہ السلام نے یہ خطبہ کب، کہاں اور کس مقام پر ارشاد فرمایا؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ذی الحجہ 10 ہجری 632 عیسوی مکہ میں کوہ عرفات کے وادی
صحیح بخاری میں خطبہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے ایک حصے کو تحریر کیا. The farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith. یعنی خطبہ الوداع کا ذکر حدیث کے تقریباً تمام کتابوں میں آیا ہے. صحیح البخاری ریفرز، صحیح البخاری اس کا حوالہ دیتے ہوئے to the sermon اس خطبے کا and quotes اور تحریر کیا ہے part of it، اس کا ایک حصہ. امام احمد ابن حنبل has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his مسند. امام احمد بن حنبل نے غالباً خطبہ کے مکمل متن کو اپنے مسند میں لکھا ہے. محمد علیہ السلام لیڈ ہے. محمد علیہ السلام نے رہنمائی کی، لے گئے. کس کی رہنمائی کی؟ کس کو لے گئے؟ دے پیلگرمز، حجاج کو فرام مکہ سے تھرو دا ویلی آف منا کے وادی کے تھرو اینڈ کعبہ اینڈ اپ ٹو دا ماؤنٹین آف عرفات کے پہاڑوں تک اینڈ دین اسٹاپڈ دیم، اور پھر انہیں وہاں پر رکوایا ان دا ویلی آف اورینا کے وادی میں. دے اسٹوڈ ان فرنٹ آف ہم، وہ ان کے سامنے آپ علیہ السلام دے فرنٹ، وہ لوگ اسٹوڈ کھڑے ہو گئے. اسٹوڈ ہے، کھڑے ہو گئے ان فرنٹ آف ہم، ان کے سامنے. سائلنٹلی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ سائلنٹلی وہ کس موڈ میں کھڑے ہو گئے تھے. تو اب اس طرح سکتا ہے دے اسٹوڈ، وہ کھڑے ہو گئے ان فرنٹ آف ہم. تو تو دو تین چیزیں دی ہوں گی، تو لہذا ہوگا سائلنٹلی، خاموشی کے ساتھ. ایز ہی سیٹ، جیسا کہ وہ بیٹھ گئے، یعنی کون؟ محمد علیہ السلام بیٹھ گئے on his camel، اپنے اونٹ پر، and delivered this sermon، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا with a crowd of over 1,20,000 pilgrims، 1,20,000 حجاج کو. point to be noted کہ محمد علیہ السلام نے کس چیز پر سوار ہو کر یہ خطبہ دیا؟ نمبر 1. اور دوسرا، لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,20,000. His voice couldn't reach، اور آپ کی آواز، آپ علیہ السلام کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی. یعنی لوگوں کی تعداد جو کہ 1,20,000 تھی، اس لیے وہاں تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی. آپ علیہ السلام کو کی، تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا to call to all those who were present، وہ سب لوگوں کو نہیں پہنچ سکتی تھی جو وہاں پر حاضر تھے. تو he therefore asked ربا ابن امیہ ابن خلف، اس لیے آپ علیہ السلام نے ربا ابن امیہ ابن خلف کو بلایا. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ نام کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ربا ابن امیہ ابن خلف کو، کہ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں کس کو بلایا اور کیوں بلایا؟ who was known to، جو کہ جانا جاتا تھا کس لحاظ سے؟ to have a loud voice. کون loud voice سے جانا جاتا تھا؟ ربا ابن امی ابن خلف. to repeat، کہ دہرائیں the sermon after him، اس خطبے کو آپ علیہ السلام کے پیچھے sentence by sentence، جملے پر جملے، so that تاکہ everyone could hear، تاکہ ہر ایک سن سکے. the sermon is below، اور یہ خطبہ جو ہے وہ درج ذیل ہے. کل انشاءاللہ خطبے کے بارے میں پڑھیں گے بیٹا. اس میں جو پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے، پوائنٹ یونٹڈ، اس کو نوٹ آؤٹ کریں. اس میں جہاں کہیں پر آپ لوگوں کو گرامر کی مسٹیک ہو، گرامر کی کوئی پرابلم آ رہی ہو، جملے کی کوئی پرابلم آ رہی ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینکس. آئی ہوپ